حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ نہ دینے پر وعیدیں کیا ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ مال خرچ کرنے کے تعلق سے جو کچھ ہماری جائز کمائی ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے رب العالمین نے بار بار قرآن مقدس میں ہماری توجہ دلائی ہے۔ قرآن مقدس میں بے شمار آیتیں اپنے جائز مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے ہیں۔ کبھی وہ زکوٰۃ کی حیثیت سے ہیں، تو کبھی عشر کی حیثیت سے ہیں، تو کبھی صدقات و خیرات کی حیثیت سے ہیں، کبھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی حیثیت سے ہیں، لیکن بہرحال بے شمار آیتیں اپنے مال کو جائز راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے موجود ہیں۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العزت فرماتا ہے تم کامیابی نہیں پا سکتے جب تک کہ سب سے زیادہ محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم اور پوری انسانیت یہ جانتی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ کون سی چیز پیاری ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، چھوٹے سے چھوٹا انسان، بڑے سے بڑا انسان، اگر اس کو کوئی چیز پیاری ہے تو دولت پیاری ہے اور اولاد پیاری ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کی انسان کو طلب نہیں ہوتی ہے۔ انسان کے پاس اولاد 4 5 6 7 ایک درجن ہو جائیں، لیکن دولت نہ ہو تو بھی اس کو سکھ کی نیند نہیں آتی ہے، لیکن دولت ہو اولاد نہ ہو تو بھی اس کو سکھ کی نیند نہیں آتی ہے۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں انسان کے ہر لمحے سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جب تک انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہیں، انسان اس کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے قدم بھی اٹھا لیتے ہیں جو اسلام سے ہٹ کر ہوتا ہے، شریعت سے ہٹ کر ہوتا ہے، یعنی ناجائز راستے پر بھی جاتے ہیں تاکہ اولاد حاصل ہو جائے، مال حاصل ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو چیز پیاری ہے، اسی چیز کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قربان کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ امتحان اسی سے ہوتا ہے، جو چیز ہمیں پیاری نہیں اس کا مطالبہ ہی نہیں ہے، لیکن جو چیز پیاری ہے اسی کا مطالبہ ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ مال پیارا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو کچھ ہم نے تمہیں جائز مال دیا ہے اس میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کرو۔ اب یہ مال جس کو اللہ بار بار خرچ کرنے کے تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے، اس مال کی حیثیت ہم اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ کون سا مال انسان کو کامیاب بناتا ہے اور کون سا مال انسان کو ناکام بناتا ہے۔ وہ مال جو انسان جائز طریقے سے کما کر اللہ کا جو حق اس میں ہے وہ حق اللہ کی راہ میں نکالتا رہے تو وہ مال پانی کی طرح بڑھتا رہتا ہے، لیکن کمانے کے بعد اس پر غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے، بڑکپن آ جائے
اور مال کو جمع کرتا جائے، زکوٰۃ سے پرہیز کرے، صدقات و خیرات سے پرہیز کرے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ دنیا سے ذلیل و خوار ہو کر جاتا ہے اور لوگ اس کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پچھلے جمعے ہم نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا ثعلبہ بن ابی حاتب کا، کہ ایک ایسا شخص جس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھنے کا وقت ملتا ہے، دعائیں حضور کے ساتھ ہوتی ہیں، حضور کے ہاتھوں پر بیعت کرتا، سب کچھ کرتا ہے، لیکن آخری وقت صرف مال کی بنیاد پر اور زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر دنیا سے منافق ہو کر جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد ہے۔ یہ نام ہر کسی کی زبان پہ ہوتا ہے، بہت مشہور ہو گیا۔ اپنے وقت کا یہ بہت بڑا آدمی تھا، لیکن شروع میں یہ اتنا غریب تھا جیسے آج ایک انسان سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ قارون کی وہ کیفیت تھی۔ قارون کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو علم کیمیا سکھا دیا تھا، اور سکھانے کے بعد اس کے پاس ایسا علم آ گیا سونے اور چاندی کا کہ جب اس نے اس کا کاروبار شروع کیا تو اپنے وقت کا سب سے بڑا امیر بن گیا۔ اور جب امیر بنا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ مسلمانوں نے جب اس سے کہا کہ اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اور اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر کچھ اس کی راہ میں خرچ کر، تو قارون تکبر سے کہتا ہے کہ مجھے تو میرے علم کی بنیاد پر یہ سب ملا ہے، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جس کی بنیاد پر یہ دولت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس تکبر میں وہ ایسا مگن ہوا کہ نہ زکوٰۃ سے مطلب، نہ غریبوں کی مدد سے مطلب، نہ صدقات و خیرات سے مطلب، کسی چیز سے مطلب نہیں۔ اور حالات ایسے ہوئے کہ آخری وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اور اللہ نے اس کو اس کی دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ تو یہ ہوتا ہے مال کے ساتھ جو اللہ دیتا ہے، اس کے ساتھ جب کوئی ناانصافی کرتا ہے تو پھر اللہ سزائیں دینا بھی جانتا ہے، مال چھیننا بھی جانتا ہے۔ جس طریقے سے وہ دینا جانتا ہے اسی طریقے سے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اور جو مال رکھتے ہوئے بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، جو مال رکھتے ہوئے سخاوت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے فرماتے ہیں السخاء شجرۃ فی الجنہ والشح شجرۃ فی النار۔ فرماتے ہیں کہ سخاوت یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جس کو عادت ہوتی ہے، جو ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو غنی ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں درخت موجود ہے، بنا دیا گیا ہے۔ لیکن وہ انسان جو دولت کو رکھتے ہوئے الشح بخیلی کرتا ہے، شجرۃ فی النار، اس کے لیے جہنم میں درخت بنا دیا گیا ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ جنتی ہے، اور جو جمع کر کے دنیا سے جاتا ہے، سب چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے لیے جہنم کا عذاب سنایا گیا ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، دولت تو ہر کسی کے پاس آتی ہے، دولت ہر کسی کے پاس موجود ہے، لیکن دولت حاصل کر لینا یا دولت کما لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ دولت کم ہو، دل بڑا ہو، یہ کمال کی بات ہے۔ لاکھوں روپے مہینے کے کما کے اگر ہم اللہ کی راہ میں 1000 روپے نہ خرچ کر سکیں تو پھر ایسی کمائی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن 10,000 اور 15,000 کما کے ہفتے میں 50 روپیہ مسجد کی جھولی میں ڈالیں، یہ سب سے بڑے بہترین کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری مسجدوں کا حال دیکھو، ہمارے مدرسوں کا حال دیکھو۔ سب سے بہترین زکوٰۃ کا ذریعہ جو بتایا گیا جہاں دیا جاتا ہے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے بہتر جگہ اگر کوئی زکوٰۃ کا ہے تو وہ پھر مدرسے ہیں، جہاں پر مہمان رسول قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد جب فاضل ہو کر عالم بن کر نکلتے ہیں تو پوری دنیا کو قرآن اور حدیث سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مال، آپ کا زکوٰۃ کا مال وہاں لگتا ہے تو اس سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں زکوٰۃ کا مال لگانے کے لیے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ دیتے ہیں، بڑے دل لگی کے ساتھ دیتے ہیں، محبت کے ساتھ دیتے ہیں،
لیکن وہیں پر میرے جملے سخت ہوتے ہیں. منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مدرسے کے علماء جب زکوٰۃ لینے کے لیے رمضان میں نکلتے ہیں تو ان کو بھکاری کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, الٹے سیدھے ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں, یہ لوٹ رہا ہے, یہ کھا رہا ہے. میرے دوست, میرے پیارے, تجھے نہیں دینا ہے تو مت دے, لیکن کم از کم یہ جملے بول کر اپنی آخرت کو برباد مت کرنا. یہ جملے معمولی لگتے ہیں تجھے, لیکن یہ جملے تیرے لیے جہنم کا سبب بن سکتے ہیں. یہ جملے تیری آخرت کو برباد کر سکتے ہیں اگر تم مدرسے کے علماء کے لیے چندہ کرنے ارے چندہ تو خود حضور نے بھی کیا ہے. چندہ کرنا یہ حضور کی سنت ہے. اگر آج کے علماء چندہ کر رہے ہیں تو وہ ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ ہمارے پیسوں سے وہ مدارس چلا رہے ہیں, دارالعلوم چلا رہے ہیں, جامعات چلا رہے ہیں, اور وہاں سے مدرسوں سے بچوں کو فارغ کر کے ہماری مسجدوں میں, ہمارے مدرسوں میں, ہمارے محلوں میں بھیج رہے ہیں, جو ہمارے گھر کے ہمارے بچوں کی نکاحیں پڑھاتے ہیں, ہمارے یہاں کوئی انتقال کر جائے تو جنازے پڑھاتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں, جو لوگ علماء کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, انہیں گالیاں دیتے ہیں, ان سے ایک بات کہتا ہوں, تم یہ وعدہ کر لو کہ اب اپنے کسی بھی کام میں عالم کو نہیں بلاؤ گے. وعدہ کر لو. اگر یہ وعدہ کر لیے تو پتہ نہیں کتنے جنازے رکھے رہ جائیں گے, کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا. پتہ نہیں کتنی شادیاں نکاح کے لیے رکی رہ جائیں گی, کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ہوگا. ہزاروں بچے صبح شام تک پیدا ہوتے ہیں, ان کے کان میں اذان دینے والا کوئی نہیں ہوگا. جو لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں عہد کرو کہ آج کے بعد علماء کو کبھی نہیں بلاؤ گے. عہد کر کے دیکھو. بچے بوڑھے ہو جائیں گے, نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا. علماء پہ انگلیاں اٹھانا, ان پر طنز کرنا بہت آسان ہے, لیکن علماء کے بغیر کسی کی زندگی کٹ ہی نہیں سکتی ہے. لاکھوں نہیں, ابو جہل کا باپ بھی بن جائے کوئی دولت میں, لیکن علماء کے بغیر اس کی زندگی نہیں کر سکتی. شادی کر کے دکھاؤ, کورٹ میرج کر لو گے, یہ دنیاوی رسم ہے. اسلامی رسم نبھانے کے لیے آپ کو عالم کو بلانا ہی پڑے گا. اگر عالم سے اتنی نفرت ہے تو جنازے کے لیے مت بلاؤ, پڑھ کے بتاؤ. آج تو حالات ایسے ہیں کہ باپ کا جنازہ ہے, بیٹے کو دعا نہیں آتی ہے جنازے کی, پیچھے کھڑا ہوتا ہے, پورا محلہ دعا پڑھ رہا ہے جنازے کی, بیٹا خاموش کھڑا ہے, اس کو دعا ہی نہیں آ رہی ہے. یہ حالات ہیں, اور ہم گالیاں دیتے پھرتے ہیں چندہ کرنے والوں کو. میں ایک بات کہتا ہوں, اگر ہمارا دل ہے تو ہم دیں, اور نہیں ہے تو کم از کم خاموش بیٹھے رہیں, ان پر انگلیاں نہ اٹھائیں. اگر وہ فراڈ ہیں, وہ غلط ہے, تو یہ ان کا عمل ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, چھوڑ دو ان پہ. ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں, ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں. کل قیامت میں اگر وہ 1 روپے کا فراڈ کرے گا تو قیامت میں اس کا حساب دینا ہوگا. لیکن اگر ہم ان کے لیے غلط لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بھی تو اس کا حساب دینا ہے. آج اپنی مسجدوں کا حال دیکھو, 200 300 لوگ مسجدوں میں آتے ہیں, چندہ کیا ہو رہا ہے 1500 1800 2000. شرم آتی ہے سننے کے بعد. اگر 200 300 مسجد میں آتے ہیں تو کیا 100 لوگ ایسے نہیں ہیں جو ہفتے میں 50 روپیہ جھولی میں ڈال سکیں؟ ہفتے میں 50 روپیہ. دن میں سگریٹ پان بیڑی میں 100 روپیہ خرچ کرنے والا ہفتے میں 50 روپیہ بھی جھولی میں ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اور جملے ہمارے اتنے بڑے بڑے کہ ایسا لگتا ہے کہ پردھان منتری کو ہم پیچھے ڈال دیں گے دولت میں. یہ جملے ہوتے ہیں ہمارے. میرے عزیزوں, آج اگر ایک بات یاد رکھیں, ان مسجدوں کا حال جو ہوتا جا رہا ہے, مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری صرف صدر اور سیکریٹری کی نہیں ہوتی ہے, پوری قوم کی ہوتی ہے. اور مسجدیں ہمارے لیے خدا کا گھر تو ہیں, لیکن اس کی ہر چیز ہمارے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ مسجدیں ہمارے لیے ہیں, عبادت ہم اس میں کرتے ہیں, سب کچھ ہم کرتے ہیں, تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اگر یہ چیز ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ مسجد کی آمدنی بہت ہے, چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, مسجد کی آمدنی ہے, جمعہ میں کی جھولی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کا حساب تو دینا پڑے گا نا کہ تمہارے محلے کی مسجد تھی, تم نے کتنا اس کا خیال رکھا. ہر انسان برابر کا حقدار ہے مسجد کے معاملات میں, برابر کا. صدر ہو, سیکریٹری ہو, ایک عام آدمی ہو, سب کا برابر کا حق ہے. کوئی کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے یہ چیز. کوئی اگر اس پر دعویٰ قائم کرتا ہے تو وہ 1 نمبر کا جاہل آدمی ہوگا. اس میں ہر کسی کا حق ہے. اور ایک بات یاد رکھو, مسجد کے معاملات میں ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس کو برا بھلا ہم سے خدمت ہو سکتی ہے تو کرو, نہیں ہو سکتی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھے رہو. جس سے جو ہو سکتا ہے کرے گا. کیا ضرورت ہے کسی کو گالی دینے کی, کیا ضرورت ہے کسی کے خلاف بولنے کی؟ اس سے ہماری آخرت برباد ہوتی ہے, ہماری آخرت سنورتی نہیں ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. جب ہم کسی پر 1 انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ 4 انگلیاں ہماری طرف ہو جاتی ہیں
کہ پہلے اپنے گرابان میں جھانک کے دیکھ، تو جس کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے اس سے ہزاروں زیادہ عیب تیرے اندر موجود ہیں، پہلے اس کو دور کر پھر کسی پر انگلی اٹھانا۔ میرے عزیزو، دولت کو کی اہمیت کو سمجھو، اللہ نے دیا ہے تو جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پر خرچ کرو، اور جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے پرہیز کرو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے کہ اس میں غریب سے غریب انسان بھی بڑا دل والا ہو جاتا ہے اور خرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، آپ جانتے ہیں، میں خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 سال لاک ڈاؤن میں چلے گئے، مدرسوں کے حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں۔ یہ علماء ہی کی طاقت ہے، یہ مدرسے کی ذمہ داران کو اللہ نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ اتنی مصیبت کے باوجود وہ مدرسے چلا رہے ہیں، اتنی مصیبت کے باوجود مدرسے چل رہے ہیں۔ ورنہ آپ کو میں بتاؤں، صرف یو پی کی بارے میں بتا رہا ہوں، ہزاروں مدرسے سے زائد مدرسے بند ہو چکے ہیں صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اخراجات نہیں پورے کر سکے، بند کر دیے مدرسوں کو۔ اگر وہ اخراجات اب پورے ہوں گے تو چالو ہوں گے۔ تو ایسے پورے ہندوستان میں مدرسوں کی حالت ہے، لیکن سلام ہے ان علماء کو، سلام ہے ان ٹرسٹیان کو، ان جماعتوں کو جنہوں نے ہمت باندھا اور مدرسوں کو بند نہیں ہونے دیا، چاہے وہ آن لائن کے ذریعے ہو چاہے آف لائن کے ذریعے ہو۔ ہم ایسے مدرسوں کو جانتے ہیں، 1-1 کروڑ سال بھر کے اخراجات ہیں، کہیں سے کوئی ذریعہ لاک ڈاؤن میں نہیں تھا، لیکن جو ذمہ داران تھے، جو جماعتیں تھیں، ان جماعتوں نے اپنے اوپر اٹھایا خرچہ اور کہا نہیں، مدرسے بند نہیں ہونے دیں گے۔ اگر چل رہے ہیں اور یہاں سے عالمین علوم نبویہ علم حاصل کرنے کے بعد دنیا میں جا رہے ہیں تو یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر سال چلنا چاہیے، اور اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ ایک شخص کے بارے میں تو میں جانتا ہوں جو اس نے خود اپنا حال بیان کیا۔ وہ بندہ ایسا تھا کہ اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، یہاں کی بات نہیں کہیں اور کی ہے، اشارہ دے رہا ہوں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں بہت غریب تھا، بہت غریب، جس کو کہتے ہیں نا کہ صبح کا کھانا کھایا تو شام کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک جذبہ تھا، دین کی خدمت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ جذبہ لے کر وہ دن رات لگے رہتا تھا، کمائی کچھ بھی نہیں تھی۔ ایک مدرسے کے ممبر میں وہ اپنا نام لکھاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں صرف محنت کروں گا، پیسہ تو نہیں دے سکتا لیکن محنت کروں گا، میرا نام ٹرسٹیان میں داخل کیا جائے اور میں بھی ممبر بنوں گا۔ لوگوں نے اس کی بات کو سنا اور ڈالا نام، خدمت میں لگ گیا۔ کرتا کیا تھا، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، کسی طریقے سے اس کا ایک رکشہ تھا، اس سے بیچارہ اپنا گزارا کرتا، اور خدمت کیا کرتا، اینی ٹائم صدر کا فون جاتا کہ یہاں سے چاول لانا ہے، یہاں سے آٹا لانا ہے، یہاں سے آلو لانا ہے، یہاں سے یہ لانا ہے، سارے بھاڑے چھوڑ کر پہلے وہ کام کرتا تھا، مدرسے کی خدمت، اینی ٹائم 24 گھنٹے جب فون پہنچ جاتا، یہ سامان لانا ہے تو وہ سامان لے کے مدرسے میں پہنچا کے تب کہیں جاتا، یہ اس کا جذبہ تھا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں بہت اچھے سے، اللہ نے اس کو ایسا نوازا کہ اس کے آس پڑوس میں کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے دولت میں۔ اور ایسا نہیں کہ دولت مل گئی تو وہ ثعلبہ بن حاتب بن گیا، ایسا نہیں ہے، دولت ملنے کے بعد بھی آج بھی وہی دریا دلی ہے، وہی جوش، وہی جذبہ، خرچ کرنے کے تعلق سے بھی اور محنت کرنے کے تعلق سے بھی۔ اس مدرسے میں جب ہمارا جانا کبھی ہوتا ہے نا تو ممبر کا کوئی آدمی دکھے یا نہ دکھے اس سے ملاقات ضرور ہوتی ہے، مدرسے ہی میں ایسا لگتا ہے کہ وہیں کا خادم بن گیا ہے بیچارہ، وہیں پڑے رہتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جب اللہ، یاد رکھیں، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، جب دل صاف ہوتے ہیں اور کوئی دل صاف کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ضرور ہے، اور جو خواہش لے کر وہ حاضر ہوتا ہے وہ خواہش پورا بھی کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ میرے مولا ہمیں اس کی ضرورت ہے، تو عطا کر دے۔ تو اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ واقعی اس کا طلبگار ہے، اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے اور ہم دل صاف کر کے اس کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو ضرور وہ ہماری فریاد کو سنتا ہے۔ میرے عزیزوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہماری نگاہوں کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے تو زکوٰۃ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا نکالنا تو ہر مالک نصاب پر فرض ہے۔ اگر ہے مالک نصاب تو بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مطلب ہم نے بارہا بتایا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرض ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہم نے کہا سب کچھ ادا کرنے کے بعد، اس کے بعد دیکھو مالک نصاب ہو کہ نہیں ہو۔
شریعت مطالعہ کہتی ہے آپ پر کروڑوں کا قرض ہے تو پہلے قرض ادا کرو، قرض ادا کرنے کے بعد اگر تم مالک نصاب ہو تو تمہیں زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس سے نہیں بچ سکتے۔ اور بہانے مت بناؤ کہ بیوی کو دیں گے تو کام چلے گا کہ نہیں چلے گا، بچے کو دیں گے تو کام چلے گا کہ نہیں چلیں گا، سب چلیں گا لیکن آپ نہیں چلیں گے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں بیچارے کام بھی بن جائے اور پیسہ بھی نہ جائے گھر کے باہر، گھر میں گھوم پھر کے رہ جائے۔ اگر زکوٰۃ کا یہی مطلب ہوتا تو پھر اللہ رب العزت نے جو قرآن میں زکوٰۃ کے حقدار جو ہیں ان کا جو حق بیان کیا ہے وہ فقراء مساکین کیوں بیان کیا؟ یہی کہہ دیتا تم اپنی بیوی کو دے دو، بیوی شوہر کو دے دے، باپ بیٹے کو دے دے، بیٹا باپ کو دے دے، اور مزے کرو، پھر ادلا بدلی کر کے دبا کے کھاؤ پیو، باہر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ زکوٰۃ میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر زکوٰۃ نکالتے ہو، صدقہ فطر نکالتے ہو، جتنا بھی صدقات و خیرات کرتے ہو تو اس بات کا دھیان ضرور رکھو کہ عید سے پہلے پہلے یہ کام کیا کرو۔ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک فائدہ آپ کا اور ایک فائدہ غریبوں کا ہے۔ فائدہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، اور غریبوں کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بھی بیچارے خوشی کے ساتھ عید منا سکیں گے۔ ان تک اگر یہ چیزیں پہنچ جائیں گی۔ مدرسوں میں عید کے بعد چندے نہیں ہوتے ہیں، عید کے بعد مدارس چالو ہو جاتے ہیں، علماء مصروف ہو جاتے ہیں پڑھانے لکھانے میں، اس لیے مدرسوں کا خیال کرو۔ مدرسوں کی ذمہ داری یہ ہمارے اور آپ کے ہی اوپر ہے، کسی اور کے اوپر نہیں ہے۔ آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے 500 اور 1000 کی نوٹ لے کے کہ لے جاؤ مدرسوں میں دے دو، یہ ہمیں ہی دینا ہے۔ ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات و خیرات اور ہمارے فطروں سے ہی مدرسے چلتے ہیں، اور اس کا ہم سبھی کو دھیان دینا۔ اور ایسا نہیں کہ صرف زکوٰۃ سے دھیان رکھو، اللہ نے نوازا ہے تو الگ سے بھی دو، کبھی اپنے ماں باپ کے نام پہ دے دو، کبھی اپنے دادا دادی کے نام پہ دے دو، ایصال ثواب کے نام پہ کسی کے بھی نام پہ دے دو۔ ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ 1000 زکوٰۃ نکل رہا ہے تو 1000 دے کے بیٹھ جاؤ اور پابندی لگا لو کہ اب 1000 1 روپیہ بھی نہیں کرنا، 1000 ہی دینا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے نوازا ہے تو چلتے پھرتے 10-20 روپے غریبوں کے ہاتھ پہ رکھتے رہو، پھر اس کے فائدے دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ بڑی سے بڑی بیماریوں کو ٹال دیتی ہے، لیکن نیت سچی رکھ کے صدقہ دے کے دیکھو، انشاءاللہ بڑی سے بڑی مصیبت آپ کے اوپر ہمارے اوپر ہے تو مصیبت ہٹتی ہوئی اور ٹلتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے عزیزو، اس بات کا دھیان رکھو، مسجدوں کا خیال کرو، مدرسوں کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو، اور اس رمضان میں خاص کر کے اپنا ہم خیال کریں کہ ہم سے جتنا بھی ہو سکے عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے جائز مال میں زکوٰۃ و خیرات کرنے کی، نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے ہر قانون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔